یہ بیٹے ہیں سیدہ زہرا کے. اگر نبی کے بعد زہرا پہ ہاتھ نہ اٹھایا گیا ہوتا، جو قبل اللہ کی آوازوں کو آزاد کریں گے. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائی ہیں. اگر بچے کے سامنے نے مجھ سے کہا شاید مولانا کاظم چاہتے ہیں کہ ان کی مادر گرامی کے لیے 2 جملے کہہ دوں. میرے ایک ملنے والے نے مجھے کہا کہ ان کا اپنی زوجہ کے ساتھ اختلاف شدید تھا، اتنا شدید ہوا کہ غصے میں کہتے ہیں میں نے انہیں تھپڑ مار دیا، اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا. میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو. وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے. جب آپ مار رہے تھے تو ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی جملہ کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا. میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں جب جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا، جناب زینب کہاں تھی، امام حسن کہاں تھے، امام حسین کہاں تھے؟ اجوکم اللہ وہیں تھے، دیکھ رہے تھے. لہٰذا روایت یہ کہ امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی نا تو رستہ بدل دیتے تھے. کسی نے پوچھا امام حسن سے کہ آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمایا کہ جب گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے. اس گھرانے کے ساتھ سندیپ میں شاہ ایک کے قید خانے میں امام کاظم کو اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ امام پر ہاتھ اٹھائے. جب ایک چاہنے والے نے کہاں کہاں سے سفارشیں کہاں سے کہلوایا کہ مجھے ایک دفعہ میرا امام دکھا دو، تو ایک روزانے سے ایک چھوٹے سے روشن دان سے کہا کہ یہاں سے دیکھو تمہارا امام نظر آئے گا. وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا، واپس آگے کہنے لگا وہاں تو چادر پڑی ہوئی ہے. یہی تمہارے امام. میرے مولا زندان میں 1-2 مہینے نہیں، میں رونے والوں سے ایک سوال بھی کروں گا، اس وقت شیعوں کا کتنا بڑا امتحان تھا. آج ہمارے زمانے میں اگر ہماری قوم کا کوئی معتبر شخص گرفتار کر لیا جائے تو سارا ملک باہر آ جائے، اسے چھوڑائیں. مگر کتنا سخت امتحان تھا اس وقت شیعوں کا کہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ اسیر ہیں مگر کچھ نہیں کر پا رہے. اس نعمت کا جو ہمیں اس نعمت اس ملک میں اور پوری دنیا میں اہل بیت کے ذکر کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. غور کریں. بہت بڑا نام ہے، شاعر ہے ابوالعطا، بصرے کے رہنے والے، بغداد پہنچا ہے اپنے ذاتی غرض سے. امام قید خانے میں ہے بغداد میں. ہارون رشید کے دربار میں روزانہ لہو لہب کی شباب کباب کی محفل سجتی ہے. کسی نے کہا کہ ہم نے ابوالعطا کو آج بغداد میں دیکھا ہے. ہارون کہنے لگا ابوالعطا تو بصرے کا رہنے والا ہے، ابوالعطا کیا یہاں کیسے آئے گا؟ یعنی ہم نے خود دیکھا ہے. ڈھونڈ مچی، بالآخر معلوم ہو گیا کہ فلاں سرائے کے فلاں خانے میں ابوالعطا ٹھہرا ہوا ہے. کہا تمہیں ہارون نے بلایا، پہنچے دربار میں. ابوالعطا اتنے بڑے شاعر کو زبانی میں چھوٹا شاعر نہیں تھا. ابوالعطا تمہاری فلاں غزل آج شام تمہارے نام، اور ایک کرسی کو بٹھا کر ابوالعطا سے غزلیں سنی گئی. پھر ایک ایسی غزل کس نے یاد دلائی کہ جو ابوالعطا کا سب سے اونچا نام تھا. کہا ابوالعطا کو بھی سناؤ. ابوالعطا کہنے لگا امیر اس کے بدلے میں مجھے دو گے کیا؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا. غزل سنا دی. جب غزل سنا دی گئی تو ہارون نے کہا تو کچھ مانگنا چاہ رہے تھے. کہ میری امام کو آزاد کر دو. کیا مظلومیت ہے، کیا شیعوں کی مرمت ہے. میری امام کو آزاد کر دو. اجرکم اللہ. تھکے کہ نہیں جو رونے آئے. تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا. ہارون کہنے لگا 3 دن کے بعد تمہارے امام کو آزاد کر دو. تو خود دروازے پر جا کے، زندان کے دروازے پہ جا کے خود اپنے امام کو لے کر چلے گیا جانا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک شیعہ کے لیے کتنا بڑا وہاں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو. اپنے بچوں کو جا کر اہل خانہ کو جا کے خوشخبری سنائی، میں وہ ہوں جس کا امام
کو لے کر آئیں گے. جب تیسرا دن آیا نا صبح سے جا کے بیٹھ گئے زندان کے دروازے پر. کچھ قیدیوں کو اندر لے جایا جاتا تھا, کچھ کو آزادی ملتی تھی, بار بار دروازہ کھلتا تھا. کچھ اسیر ہو رہے ہوتے تھے, کچھ آزاد ہو رہے ہوتے تھے. ہر دفعہ دروازہ کھلتا تھا تو خوش ہوتے میرے امام کو آج آزاد کرنا تھا, میرا امام مسا قاضی کب آزاد ہوگا. اور وہ جو دربان تھے, وہ جو سپاہی تھے, وہ کہتے تھے کچھ دیر اور صبر کرو. کہتا ہے یہاں تک کہ اصل کا وقت ہو گیا. میں نے ایک مرتبہ دروازہ کھولا تو ان سے پوچھا میرا امام کب آئے گا. کبھی بس تمہارا امام باہر آ رہا ہے. کہتے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, میں اپنے امام کے ہاتھوں کا بوسہ دوں گا, پیروں کا بوسہ دوں گا, پیشانی کا بوسہ دوں گا. بتاؤں نہ ہوگا میں نے میری وجہ سے آپ کو آج آزادی ملی ہے. کہتا میں دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا, ایک تختے پہ جنازہ تھا. 4 مزدور جنازہ اٹھائے ہوئے. میں نے کہا تیرا امام کب آئے گا. کہا ہمارا امام رفضا, یہی کسی ہوگا امام. سلام ہو حسین ابن علی پر, جن کا لاشا 3 دن بغور کا تھا. ماتم حسین بابا دیا جاگ پیا نے ساریا پردیسی بابا دیا جاگ پیا نے ساریا پردیسی بابا دیا جاگ پیا نے ساریا پردیسی بابا. بکرو بڑھ گئی بتیرے جاگ پیا نے ساریا پردیسی بابا دیا جاگ پیا نے ساریا پردیسی بابا دیا جاگ پردیسی بابا. بکرو بڑھ گئی بتیرے دے بابا دیا جاگ پیا نے